بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت دہم کے اسٹوڈنٹس جو ہیں اس وقت وہ سبق علی بخش کی آخری جو 2 مشقیں رہ گئی تھیں، سبق کا خلاصہ اور اقتباس کی تشریح، اس کا آج ہم جائزہ لیں گے اور اس کو دیکھیں گے۔ تو پیارے طلباء و طالبات، آپ سبق کا خلاصہ جو ہے وہ متعدد بار سن چکے ہیں کہ وہ کیسے لکھتے ہیں، تو اب آپ کو یقیناً آئیڈیا ہو گیا ہوگا، اور آپ جماعت نحم میں بھی سبق کا خلاصہ جو ہے وہ لکھتے رہے ہیں، تو اس لیے یہ آپ کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ تاہم ہر لیکچر میں سبق کا خلاصہ لکھنے کے لیے آپ کو میں خاص باتیں بھی بتا دیتا ہوں، اور یہ ضروری نہیں ہے اور یہ ممکن بھی نہیں ہے کہ آپ کو پورا خلاصہ جو ہے وہ وائٹ بورڈ پر لکھ کر بتایا جائے اور آپ اس کو نقل کریں یا پڑھ کے یاد کریں۔ تو اس کے لیے آپ تمام بچوں کے پاس یا اکثر بچوں کے پاس گرامر بھی ہوتی ہے، شرح سرمایہ، تو اس سے آپ ہیلپ بھی لے سکتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے خلاصے کو اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ ہاں، اگر بالکل ہی آئیڈیا نہیں ہے تو پھر آپ گرامر سے ہیلپ لے سکتے ہیں یا لیکچر میں بتائی گئی باتوں سے مدد لے سکتے ہیں۔ بہرحال خلاصہ جو ہے وہ خود لکھنا چاہیے، اور اگر آپ نے بلند خوانی اچھے طریقے سے خود کی ہوئی ہو تو آپ خلاصہ 2 سے 2.5 صفحات کا خود لکھ سکتے ہیں۔ لیکن جو باتیں بار بار بھول جاتی ہیں وہ یہ ہیں کہ خلاصہ کیسے لکھنا ہے، انداز کیسا ہونا چاہیے، آغاز کیسا ہونا چاہیے، انجام کیسا ہونا چاہیے، اور بیچ میں جو ہے وہ خلاصے کے کون سے سبق کے نکات کو شامل کرنا ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ ہر سبق کے خلاصے میں جو ہے وہ خاص باتیں آپ کو بتائی جاتی ہیں۔ تو یہاں بھی آپ دیکھ لیں کہ سبق کا خلاصہ جو ہے وہ اہم نکات درج ذیل ہیں کہ ان باتوں کو آپ مد نظر رکھ کر خلاصہ لکھیں گے۔ ہو سکتا ہے ان میں کوئی ایک آدھ نقطہ جو ہے وہ اور بھی شامل کیا جا سکے۔ بہرحال یہ 4-5 باتیں جو ہیں یہ آپ نے ذہن نشین رکھنی ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ سبق کا خلاصہ لکھنے میں جو پہلا کام ہے وہ یہ ہے کہ حوالہ متن یا مصنف کا نام ضرور لکھیں، یعنی سبق کا خلاصہ لکھ کے ہیڈنگ دے کے اور آپ سبق کا خلاصہ شروع کر دیں اور مصنف کا نام، ماخذ وغیرہ بالکل ہی کچھ نہ لکھیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا 1 نمبر ضائع ہو جائے گا، کیونکہ پیپر میں سوال نمبر دینے کے بعد آپ جو ہے وہ سب سے پہلا کام سبق کا حوالہ لکھیں گے۔ اگر آپ حوالہ متن پورا نہیں لکھ سکتے تو کم از کم اس سبق کے مصنف کا نام ضرور تحریر کریں تاکہ آپ کا 1 نمبر ضائع نہ ہو۔ اگر حوالہ متن لکھیں گے پورا تو بہت بہتر ہے، ورنہ کم از کم مصنف کا نام لکھنا بہت ضروری ہے، بلکہ لازمی ہے۔ تو 1 نمبر اس کا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر خلاصے کا جو ہے وہ 4 نمبر ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ نے کام چھوڑ دیا تو آپ کا 1 نمبر ضائع ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ بتایا گیا ہے کہ سبق کا خلاصہ لکھنا جو ہے وہ شروع کریں گے مصنف کے تعارف سے، یعنی اس سبق علی بخش کے مصنف جو ہیں وہ قدرت اللہ شہاب ہیں، تو ان کا آپ نے مختصر تعارف پیش کرنا ہے، اور میں نے بتایا ہوا ہے کہ 4 سے 5 سطریں جو ہیں اس میں آپ خلاصہ شروع کریں گے۔ تو پہلی 4-5 سطروں میں سبق کے مصنف کا تعارف کروائیں گے، یعنی وہ کب پیدا ہوئے، کب فوت ہوئے، انہوں نے کوئی اہم کارنامہ جو انجام دیا وہ کیا تھا، اور ان کی کتابوں میں کوئی بہت مشہور کتاب ہے تو اس کا نام لکھیں گے۔ تو اس طرح ان کا تعارف، ان کی تعلیمی جو ہے وہ کوالیفیکیشن کیا ہے، کہاں سے تعلیم کی، تو مصنف کے بارے میں مختصراً جو آپ جانتے ہیں وہ باتیں ضرور لکھیں گے۔ تو اس طرح خلاصے کے آغاز میں مصنف کا تعارف کرانا ضروری ہے، اس سے جو ہے وہ آپ کا خلاصہ مؤثر ہو جائے گا اور آپ کو نمبر زیادہ سے زیادہ ملیں گے۔
اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے کہ خلاصہ جو ہے وہ اس میں نہ تو اختصار ہونا چاہیے اور نہ ہی بے جا طوالت ہو، یعنی کچھ بچے 4-5 صفحات کا خلاصہ لکھ دیتے ہیں، یہ بہت زیادہ مواد ہے، اس سے یعنی پرہیز کرنا چاہیے۔ 2.5 سے 3 پیج، زیادہ سے زیادہ 2.5 پیج ہوں، اور اگر بہت ہی زیادہ لکھنا ہے تو 3 صفحات سے آگے خلاصہ نہیں جانا چاہیے۔ یہ جو آپ کی پیپر کی شیٹ ہے جو آپ اسکول میں پیپر لیتے ہیں، یہ 3 صفحے جو ہیں خلاصہ کافی ہوتا ہے، 2.5 صفحے بھی بہترین ہے۔ اسی طرح خلاصہ جو ہے وہ اختصار نہ ہو، اس کا مطلب ہے کہ کچھ بچے جو ہیں وہ 1 صفحے پر ہی اس کو لکھ کے جو ہے وہ بہت کافی سمجھتے ہیں، یا ان کو آگے بنانا نہیں آ رہا ہوتا۔ تو اگر آپ خلاصہ مختصر کر دیں گے اور اس میں سے جو خاص باتیں ہیں وہ بہت سی چھوڑ دیں گے، تو اس طرح خلاصہ جو ہے وہ جامع تصور نہیں کیا جائے گا، اور آپ کے نمبر 1 سے 1.5 نمبر 2 نمبر کٹ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ خلاصے میں زیادہ سے زیادہ نمبر لینا چاہتے ہیں، یہ ہر پیپر کا ایک لازمی حصہ ہے سبق کا خلاصہ لکھنا، تو آپ نے خلاصہ 2 سے 2.5 صفحے اس کی لینتھ ذہن میں رکھنی ہے، اور یہ جو باتیں بتائی ہیں ان کو شروع میں ضرور لکھنا ہے۔ اسی طرح خلاصہ اپنے الفاظ میں تحریر کریں، یہ بھی آپ کو کئی دفعہ بتایا گیا ہے کہ سبق کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیں، یعنی خلاصہ اس انداز میں لکھیں کہ آپ بیان کر رہے ہیں، پڑھنے سے ایسے ہی پتہ چلے کہ آپ نے سبق میں جو کچھ پڑھا ہے اب آپ اس کو اپنے الفاظ میں بیان کر رہے ہیں، اپنی رائے دے رہے ہیں، اور سبق میں جو پڑھا ہے ان میں سے خاص باتیں آپ اپنے الفاظ میں لکھ رہے ہیں۔ یعنی سبق جو ہے وہ مصنف لکھتا ہے اور خلاصہ جو ہے وہ پڑھنے والا لکھتا ہے، تو آپ مصنف کے انداز میں سبق نہیں لکھیں گے، یعنی سبق کی بلند خوانی کرتے ہوئے جو مواد آپ کے ذہن میں کچھ پیراگراف رہ جاتے ہیں، کچھ فقرے رہ جاتے ہیں، ان کو ہو بہو ہی لکھنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ انداز غلط ہے۔ سبق کے مواد کو اپنے انداز میں پرو کر پھر آپ لکھیں گے۔ اسی طرح خلاصہ کو پیراگرافز کی شکل میں لکھیں، یعنی چھوٹے پیراگراف 8 سے 10 لائنوں کا ایک پیراگراف، یا زیادہ سے زیادہ 6-8 لائنوں کا پیراگراف۔ تو جتنے پیراگراف بنائیں گے اتنا ہی آپ کا نمبر زیادہ آنے کے چانس ہیں۔ تو تمام بچے جو ہے ان اہم نکات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج سبق علی بخش کا خلاصہ اپنے پاس لکھ کر رکھیں گے، اور آپ کے نوٹس کے طور پر اس سبق کے سوال جواب اور خلاصہ وہ پچھلے سبقوں کی طرح آپ کے پاس ہونا چاہیے تحریری شکل میں۔ تو آج آپ یہ خلاصہ اچھے طریقے سے لکھیں گے، خوش خط بھی لکھا کریں، اور جو باتیں بتائی گئی ہیں ان کو آپ مد نظر رکھ کر سبق کا خلاصہ کریں گے۔ اس کے بعد تمام بچے دیکھیں گے مشق نمبر 9 جو ہے وہ اقتباس کی تشریح کرنے کو کہا گیا ہے، تو مشق نمبر 9 میں وہ اندیا دیا گیا ہے یا اشارہ دیا گیا ہے کہ اب علی بخش کا ذہن، اور یہاں سے لے کے لیکن وہ رخصت ہو گئے تھے۔ تو یہ آپ پیراگراف دیکھیں گے صفحہ نمبر 89 پر، صفحہ نمبر 89 پر پیراگراف دیکھیں گے درمیان میں، اب علی بخش کا ذہن بڑی تیزی سے اپنے مرکز کے گرد گھوم رہا ہے، اب سے لے کر رخصت ہو گئے تک۔ یہ پورا پیراگراف جو ہے اس کی اقتباس کی تشریح کرنی ہے۔ تو اس میں جو مشکل الفاظ جن کو آپ انڈر لائن کریں گے یا ان کے اوپر ڈیش لگائیں گے، وہ یہ الفاظ آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں: کیفیت، تسکین، دم دیا، جھنجھوڑنا۔ تو یہ الفاظ جو ہیں ان کے آپ نے معنی لکھنے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اقتباس کی تشریح میں سبق کا عنوان اور مصنف کا نام جو ہے ہیڈنگ دے کے پھر ان کے نام لکھتے ہیں، تو 1 نمبر مصنف اور سبق کے نام کا ہوتا ہے۔ اسی طرح پھر الفاظ معنی لکھنے کا 1 نمبر ہوتا ہے، تو یہ 2 نمبر یہ ہو گئے، اور 3 نمبر جو ہیں وہ پیراگراف کی تشریح کے ہوتے ہیں۔ اس طرح یہ 5 نمبر کا ایک اقتباس کی تشریح کا کام ہمارا مکمل ہوتا ہے۔
اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی طرح آپ نے یہ گھر میں پریکٹس کے طور پر یہ کام بھی رجسٹر پر کرنا ہے، تاکہ یہ بھی سبق کا اپنا امتحان کا ایک اہم حصہ ہے پیپر کا، تو یہ بھی پریکٹس کے طور پہ آپ نے گھر پہ لکھنا ہے۔ تو یہ اسی طرح آپ ہیڈنگ دے کے بلو مارکر سے آپ یہ لکھیں گے، پھر الفاظ کے معنی لکھیں گے، یہی الفاظ ہیں اور ان کے میننگ یہ ہیں۔ اسی طرح پھر اقتباس کی تشریح جو ہے وہ یہاں پہ میں نے تھوڑی سی کی ہوئی ہے، باقی آپ اس کو مکمل کریں گے۔ تو یہ جو پیراگراف ہے یہ تقریباً ویسے تو یہ 5.5 لائنوں کا پیراگراف ہے، اور اگر آپ اس کو اپنی رائٹنگ میں کنورٹ کریں گے، تبدیل کریں گے، یعنی اگر آپ اسی پیراگراف کو خود لکھیں گے تو یہ آپ کی رائٹنگ میں، آپ کی لکھائی میں یہ تقریباً 10 سے 12 لائنیں یا 10 لائنیں کم از کم بن سکتا ہے۔ تو اس کی پھر آپ کو بتایا گیا ہے کہ تشریح جو ہے وہ 3 گنا بڑھا کے کرنی ہوتی ہے۔ تو اگر 10 لائنوں کا پیراگراف ہے تو پھر آپ اس کی تشریح جو ہے 30 لائنیں یعنی 3 گنا بڑھائیں گے، تو یہ کم از کم ایک پورا شیٹ جو ہے، ایک صفحہ اس کی تشریح بنتی ہے۔ تو تشریح کے طور پہ یہ تھوڑا سا میں نے لکھ دیا ہے کہ تشریح کا آغاز اس طرح کرنا چاہیے، اور سب سے ضروری بات یہ بھی ہے کہ جب آپ ہیڈنگ دیں گے تو اس کے سامنے یہ تفصیلیہ نشان ہوتا ہے، تو یہ یاد رکھیں کہ جس لائن پر ہیڈنگ ہوتی ہے یا تفصیلیہ نشان ہوتا ہے اس لائن پر وضاحت شروع نہیں کی جاتی، اس سے نیچے والی لائن سے سٹارٹ کرتے ہیں پیراگراف لکھنا، اور تھوڑی سی جگہ چھوڑ کے، یعنی جتنی ہیڈنگ لمبی ہے اتنی جگہ چھوڑ کے نیکسٹ لائن سے یہ تشریح شروع کیا کریں، یعنی جس لائن پہ ہیڈنگ دیں گے اس لائن پر آگے لکھنا شروع نہیں کریں گے، نیچے والی لائن سے کریں گے۔ اور آغاز اسی طرح ان الفاظ میں ہونا چاہیے کہ تشریح طلب اقتباس میں مصنف بتا رہے ہیں کہ ایک طویل مدت تک اقبال کی ہمراہی کی وجہ سے علی بخش ہر وقت اپنے مرکز یعنی اقبال کے بارے میں ہی سوچتا رہتا، گاڑی میں بیٹھے ہوئے اس وقت بھی وہ اقبال کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا، خیالات آتے چلے جا رہے تھے اور علی بخش اقبال کے بارے میں بتاتا چلا جا رہا تھا۔ تو اسی طرح اس پیراگراف کو اگر آپ غور سے پڑھیں گے 2-3 دفعہ تو جو کچھ اس میں بتایا گیا ہے وہ آپ تشریح میں بیان کریں گے۔ تو یہ کچھ لائنیں 4-5 لائنیں آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں، آپ نے 25 سے 30 لائنوں تک اس کو بڑھانا ہے، اس طرح آپ کی اقتباس کی تشریح کا کام مکمل ہو جائے گا۔ تو اس طرح جو ہے علی بخش سبق جو ہے ہمارا مکمل ہوا، اور آج آپ 3 کام کریں گے یا 2 کام کریں گے۔ اگر آپ نے سوال جواب نہیں لکھے تو وہ لکھیں، پھر سبق کا خلاصہ لکھیں، اور اس کے بعد جو ہے یہ اقتباس کی تشریح کا کام بھی آپ نوٹس کے طور پر اپنے پاس لکھ کر کریں۔ اگلے لیکچر میں ہم سبق استنبول جو ہے اس کو پڑھیں گے۔ حکیم محمد سعید کا لکھا ہوا سبق ہے استنبول، اور یہ آپ کو ایک شہر کی جو ایک تاریخی شہر ہے استنبول ترکی کا، اس کی سیر یہاں پہ کروائی گئی ہے، اور اس کے مختلف حوالوں سے اس کی آپ کو معلومات دی گئی ہیں۔ تو یہ ایک دلچسپ سبق ہے۔ تو اگلے لیکچر میں ہم سبق نمبر 10 استنبول کا آغاز کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔